یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک قرآنی وظیفہ عمل معلوم ہوا، نعمتوں میں اضافے کا نسخہ معلوم ہوا۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی یہ اشارہ دیا گیا کہ ناشکری کرنے سے نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، زوال نعمت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو ہر حال میں شکر الہی کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو نصیب کرے سبحان اللہ۔ شکر الہی بجا لانا یہ انبیاء کرام کا محبوب ترین عمل ہے۔ انبیاء کرام ہر حال میں شکر الہی کثرت سے ادا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی شکر الہی کے ذریعے قرب کی منازل طے کرتے ہیں۔ شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کا معنی علماء لغت نے یہ لکھا ہے، تعریف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ماننا، اس کی بندگی کرنا، یہ شکر ہے۔ اور شکر کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اب شکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قولی شکر جسے ہم زبانی کلامی شکر کہتے ہیں۔ یہ شکر تو تقریباً ہر مسلمان کرتا رہتا ہے، الحمدللہ کہتا رہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، یہ زبانی کلامی شکر ہے۔ لیکن یہ کافی نہ سمجھیں۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا بس شکر ادا ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ شکر دوسرا ہوتا ہے فعلی شکر۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کر کے شکر الہی کا اظہار کریں۔ اس شکر پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ زبانی کلامی تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں نعمتیں صرف اس لیے دی ہے کہ ہم عیاشیاں کریں، ان نعمتوں کا مس یوز کریں، غلط جگہ استعمال کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں کسی مقصد کے لیے دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو اسی مقصد میں استعمال کریں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم دونوں شکر ادا کریں، دونوں کی مشق کریں، قولی شکر بھی یعنی الحمدللہ گائے بگائے کہتے رہیں۔ آئیے اس کی مثالیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے بگائے الحمدللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مثلا پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ فرماتے تھے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ فرماتے، لباس پہننے کے بعد الحمدللہ فرماتے، اور ساتھ میں دعائیں بھی ہیں کھانا کھانے کے بعد کی، کچھ لمبی دعائیں بھی ہیں، کچھ چھوٹی بھی ہیں، ورنہ کم از کم ہر مسلمان الحمدللہ تو ضرور کہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام الحمدللہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، کیونکہ الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ کلمہ ثنا ہے، یہ کلمہ حمد ہے، اور حدیث پاک میں الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ مثلا چند جگہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ کھانے کے بعد
پانی پینے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، اسی طریقے سے ہم واش روم سے باہر نکلیں تو یہ بھی مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اذیت سے ایک تکلیف سے نجات دی۔ اسی طریقے سے ہمیں کوئی نعمت ملے، کسی کو اولاد نصیب ہو، الحمدللہ کہ الغرض جو احسانات اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرمائے ہیں، گائے بگائے ہم ان کو یاد کر کے الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ کبھی آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آنکھیں بند کر کے الحمدللہ 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 اس طریقے سے پڑھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو بھی دماغ میں لائیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا سوچیں اور الحمدللہ پڑھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الحمدللہ کہنا بہت پسند ہے اور اللہ کا شکر ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا شکر ہے عبادات کے ذریعے ہم شکر کریں، نماز 5 گانا ادا کر کے شکر الہی بجا لائیں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں۔ دیکھیں شکر کی حقیقت یہ ہے، شکر کا اصلی معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ آج ہم زبانی کلامی تو بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ مسلمانوں ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہوگا، پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم حقیقی مسلمان کہلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادات فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام راتوں کو قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ قیام کا معنی ہے راتوں کو نوافل ادا فرماتے تھے، اس میں قیام یعنی زیادہ دیر کھڑے رہتے تھے، ایک رکعت میں 2 3 4 سپارے بھی آپ تلاوت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے کافی تھکاوٹ ہو جاتی تھی بتقاضائے بشریت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی مشقت عبادات میں کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائیں، آپ کے صدقے سب بخشے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائیے کیا تعلیم ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا عبادت الہی کرنا یہ اصل شکر ہے، یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ زبانی کلامی الحمدللہ کہیں اچھی بات ہے، اس کے ذریعے آپ اصل شکر کی طرف بھی آنے کی کوشش کریں، لہٰذا ہم گائے بگائے الحمدللہ کہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے الحمدللہ کلمہ کہنا بھی چھوڑ دیا ہے، آپ الحمدللہ اپنی گفتگو میں لائیں، یعنی یوں کہ الحمدللہ مجھے جاب مل گئی، الحمدللہ ہماری تنخواہ آ گئی، الحمدللہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، الحمدللہ میں نے بیٹی کی شادی کرا دی، الحمدللہ مجھے صحت مل گئی، الحمدللہ میں حج پر جا رہا ہوں، الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب یہ نیکیوں کا اظہار ہم بلا وجہ نہ کریں، نیکیوں کو چھپانا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے اچھی نیت سے، حسن نیت سے کہ الحمدللہ میں نے حج کیا، عمرہ کیا، تو الحمدللہ ضرور کہیں۔ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ بار بار یہ نعمت ہمیں نصیب ہوگی، یعنی اس میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ اتنا علم کیسے ملا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی مسئلہ، کوئی علم کی بات سیکھ لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا تو الحمدللہ کہتا تھا، میں الحمدللہ کہتا گیا اور اللہ نے مجھے علم کا خزانہ عطا فرما دیا۔ آج دنیا علم میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام روشن ہے، آپ امت کے چراغ ہیں۔ آپ کے علم کا یہ راز شکر الہی ہے، یعنی آپ الحمدللہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، جو نہیں دیا ہے تب بھی ہم الحمدللہ کہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ ہر حال میں شکر ادا کرے۔ آج ہمیں نعمتوں میں کمی محسوس کیوں ہوتی ہے؟ نعمتوں سے ہم محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، لہٰذا ناشکری کی عادت ختم کریں۔ آئیے مل کر ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، قولی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی،
اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل روحانی ویڈیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ویڈیوز کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔